بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، آج ماہ سفر کی 5 تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا باکمال عمل ہے، وظیفہ ہے، تسبیح ہے، جس کے پڑھنے کے بعد ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج تک جس بندے نے بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ کیا ہے، یقین مانیے وہ خود بتاتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے ہماری تمام تر پریشانیاں، مشکلیں ختم ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں عورت یہ تسبیح پڑھ لے، اس گھر کا جو فرد ہوتا ہے یا اس عورت کا شوہر جو ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو امیر ترین شخص بنا دیتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، رب تعالیٰ اس گھر کے نسل در نسل کو مالا مال کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل زندگی کی ہر رکاوٹ، بندش کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنا بند ہو چکا ہے، آپ کی قسمت پر جو ہے بد نصیبی کی تالے لگ چکی ہے، یا آپ پر کسی نے جادو، تعویذ وغیرہ کر رکھا ہے، جس کی اثرات جو ہے آپ کی زندگی کو متاثر کر رکھی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ماہ سفر کے 5 تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو دینے والا ہوں۔ اگر آپ ماہ سفر میں اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، پیارے دوستو، آپ کی زندگی میں وہ ترقی، وہ عروج لائے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا، آپ کی زندگی میں مال اور دولت کی بہار لائے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمل رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ عمل برکتوں کا خزانہ ہے، یہ عمل ہر مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ عمل ہر مصیبت، ہر غم، ہر پریشانی کی دوا ہے۔ محترم دوستو، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، یقین مانیے عمل ختم ہوتے ہی آپ کو اس مقصد کی کامیابی نظر آئے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد مستقبل میں ترقی کرے، اچھی زندگی گزارے، نیک اور صالح بن جائے، تو پیارے دوستو، آج سے آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد ایسا عروج پائے گا، اتنی ترقی آپ کی اولاد کو ملے گی، آپ کے اولاد اس حد تک کامیاب ہو جائے گی کہ لوگ آپ کے خاندان، آپ کے گلی محلے میں آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ لیکن یہ تب جب آپ اس وظیفے کو اس بتائے گئے طریقے پر پڑھو گے۔ دوستو، یہ وظیفہ کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ پیارے دوستو، اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنی ہے، اور آخر تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر احباب ویڈیو کو مکمل دیکھتے بنا سکپ کر دیتے ہیں، تو ان سے کچھ ایسے اعمال، کچھ طریقے، کچھ تعداد ایسے ہوتے ہیں طریقہ کار جو وہ مس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کا عمل اثر نہیں کرتا۔ وہ بہت بار جو ہے اس وظیفے کو کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وظائف کرتے کرتے تک جاتے ہیں، لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں۔ پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں، ہم وظائف پڑھتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں وظائف پڑھنے کا۔ تو پیارے دوستو، آپ اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں۔ آپ کو جو بھی تسبیح بتایا جائے، آپ اس کو آخر تک دیکھیے، اس ویڈیو کو آپ سیو کر لیں، سمجھیے۔ جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس سے چند منٹ پہلے آپ دوبارہ یہ عمل دیکھیے کہ کہیں میں تو کوئی غلطی نہیں کر رہا۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں، اور اسی طرح جو ہے آپ اس ویڈیو کو آگے بھی ثواب کی نیت سے شیئر کر لیں۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ ہے سورۃ المزمل کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ سورۃ المزمل ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں، مصائب، تکالیف دور کرنے کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے،
کہ جب بھی آپ کے غم، آپ کی پریشانی، آپ کی مشکلات حد سے بڑھنے لگے، آپ کی روحانی یا جسمانی بیماریاں حد سے بڑھنے لگے، تو پیارے دوستو انہی لمحوں میں سورۃ المزمل کا تاثیر بڑا ہی مفید ہے۔ جو بھی بندہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرتا ہے، رب تعالی اس کی زندگی سے منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے وہ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہوں سے رب تعالی اس کو نجات عطا کر دیتا ہے۔ جو بھی شخص اپنے اولاد کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے سورۃ المزمل کی تلاوت کریں، یا وہ والدین جو اپنے اولاد کے شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن اولاد کی شادی کا کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ بن نہیں پا رہا، یا منگنی ہو جاتی ہے لیکن درمیان میں شادی سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ اگر آج سے آپ شروع کرو گے، یقین مانیے اس وظیفے سے آپ اپنا ہر مراد پا سکو گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ تسبیح ہے، اگر کسی گھر میں کوئی شوہر ہے، وہ پریشان حال ہے، کاروبار نہیں، مال اور دولت کی پریشانی ہے، اور اس گھر کے اس شخص کی بیوی اگر اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، یقین مانیے رب تعالی اس کے شوہر کی تمام تر قرضوں کو ختم کرے گا، مالی پریشانی دور کرے گا، رب تعالی مال اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستو، آج تک آپ جس سے بھی پوچھ لے اور جنہوں نے سورۃ المزمل کا یہ عمل کیا ہے، یقین مانیے وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ اس عمل سے ہمیں کیا فائدہ ملا۔ جن کے پاس روزگار نہیں تھے ان کو روزگار مل گئے، جن کے پاس دولت نہیں تھی دولت آنا شروع ہو گئی، رزق کی تنگی بے برکتی تھی وہ نحوست بے برکتی ختم ہو گئی، جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ان کی شادی ہو چکی ہے، جن کی اولاد نہیں تھے ان کی اولاد ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح ہے؟ محترم ناظرین، جب بھی آپ ماہ سفر میں اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ماہ سفر کے 5 تاریخ سے لے کر آپ ماہ سفر ختم ہونے سے پہلے جب چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کرتے ہوئے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ 2-3 دن وظیفہ کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ایک دن 2-3 وظیفہ کروں گا اور دولت کی برسات ہوگی، کاروبار بھی چل پڑے گا، ہر چیز ملے گی۔ پیارے دوستو، ایسا نہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کا یقین جتنا مضبوط ہو، جتنا آپ یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھو گے، اتنا ہی آپ کا وظیفہ جلدی اثر کرے گا۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس نیت سے یہ وظیفہ شروع کرنی ہے کہ جب تک میری یہ مقصد پورا نہ ہو میں یہ وظیفہ کروں گا، جب تک میری یہ ضرورت پوری نہ ہو جائے میں یہ وظیفہ نہیں چھوڑوں گا، جب تک میری یہ مشکل حل نہ ہو، یہ میری ضرورت پوری نہ ہو، اس وقت تک میں اس تسبیح کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ وظیفے کو شروع کرو گے، یقین مانیے بہت جلد آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گی، آپ کی تقدیر، آپ کے آنے والے نسلوں کی تقدیریں بھی رب تعالی بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک ایسا تسبیح ہے کہ جو نسل در نسل کو، یعنی نسلوں کو بھی مالا مال کر دیتا ہے، نسلوں کی تقدیریں بھی پلٹ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا جو کام ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنی ہے۔ پیارے دوستو، درود شریف اگر آپ نماز والا پڑھ لے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ہر وظیفے کو تاثیر عطا کر دیتا ہے، جو آپ کے ہر تسبیح میں تاثیر ڈال دیتا ہے، جو آپ کی ہر دعا کو قبولیت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے جو آپ نے کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، وہ بھی آرام اور تسلی کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 11 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت مختصر سی سورت ہے، چھوٹی 1 یا 2 رکوع کا ہے، آپ کے کم سے کم 10 منٹ لگے گے۔ پیارے دوستو، آپ نے 11 مرتبہ سورۃ المزمل کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سورۃ المزمل 29ویں پارے میں آتی ہے۔
آپ نے جب سورۃ المزمل کو آپ شروع کر لے تو دل ہی دل میں اپنی ضرورت کی دعا مانگا کرے، تصور میں جو ہے اپنی ضرورت کو لائے کہ اس فلاں مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آپ یہ تسبیح پڑھ لے کہ انشاءاللہ سورۃ المزمل کے اس عمل سے رب تعالی میری یہ مشکل کو حل فرما دے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ اس عمل کو مکمل کر لے تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے ایک اور تسبیح ملانی ہے، اور وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے حسبی ربی مربی۔ آپ نے یہ 3 لفظ 101 مرتبہ پڑھنی ہے، نہ 101 سے کم نہ زیادہ۔ آپ نے کیا پڑھنی ہے؟ حسبی ربی مربی۔ پیارے دوستو، یہ وہ کلمات ہے جس کے پڑھنے سے رب تعالی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں اپنا مدد شامل کر لیتا ہے، غیبی مخلوق آپ کی مدد کے لیے منتظر رہے گی۔ پیارے دوستو، کیا پڑھنا ہے؟ حسبی ربی مربی 101 مرتبہ۔ جب آپ 101 مرتبہ مکمل کر لے تو آخر میں آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ اس طریقے سے یہ عمل کرو گے تو آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں آپ تھک چکے ہیں، آپ کسی جاب کی تلاش میں صبح نکلتے ہیں، رات کو واپس خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح رب کریم آپ کے کاروبار کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ہر ضرورت کے لیے، نکاح ہو، شادی ہو، رشتہ ہو، رکاوٹیں، بندشیں، ہر ضرورت کے لیے آپ اس عمل کو ضرور آزما لیجئے گا۔